تو آپ نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کے کام تھے. ہمارا رویہ دیکھیں مسلمانوں کا، بہت سارے علاقوں میں یہ کلچر بنا ہوا ہے کہ فلاں بندے سے ملو گے تو تمہارا دن برا گزرے گا. تو اس طرح جو سپرسٹیشنز ہیں نا، ان پر مسلمان، اور یہ ہوروسکوپ جو ہے اور یہ جو ستاروں کا حال ہے، اس پر انسان مسلمان ایون کے یقین کرنا شروع ہو گئے اور سمجھتے ہیں کہ شاید ستارے ہمارے مقدر کے مختار ہیں اور ستاروں کی گردش کے ساتھ ہمارا مقدر بدلتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس نے بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دیا کہ میں آج اس کام کو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ آج کا دن مجھے منحوس لگتا ہے، فلاں شخص مجھے منحوس لگتا ہے، یہ موقع مجھے منحوس لگتا ہے، یہ وقت مجھے منحوس لگتا ہے، تو ایسے اس نے چیزوں میں نحوست نکال کے بدشگونی کر کے کسی کام کو چھوڑ دیا تو سمجھ لے اس نے شرک کیا. اس کی طرف سے بلائی اترتی ہے تو اترتی ہے، آزمائشیں بھی اس کی طرف سے نازل ہوتی. تو بندہ جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی وجہ سے، فلاں چیز کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا اور یہ میرے نقصان پر قادر ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ عقیدہ جو اس نے اللہ کے ساتھ اپنا وابستہ کرنا تھا وہ اس نے مخلوق اور واقعات کے ساتھ وابستہ کرنا شروع کر دیا. جس طرح پرانی امتوں کا ذکر قرآن کرتے ہوئے کہتا ہے تم کیوں کسی کی طرف منسوب کر رہے ہو. تو آپ نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کے کام تھے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ یقین اور عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ خیر بھی اسی کی طرف سے ہے، آزمائش بھی اسی کی طرف سے ہے، پریشانی اور تکلیف بھی اسی کی طرف سے ہے، اور وہی مالک کل ہے اور مختار کل ہے.